اللہ رب العزت والجلال نے اس دنیا کا نظام بنایا ہے اور اللہ تعالیٰ نے اس امت کو الگ الگ مقام الگ الگ مرتبہ دیا اور اللہ رب العزت کے یہاں ہر مقام کی ہر مرتبے کی الگ اہمیت ہے۔ جیسے ماں کا مقام یہ ہے کہ اس کے قدموں کے نیچے جنت ہے، اولاد فرما برداری سے ماں کی اتباع سے جنت حاصل کر سکتی ہے۔ جیسے باپ جنت کا دروازہ ہے، اولاد باپ کی فرما برداری کر کے باپ کی اتباع کر کے نیک کام کر کے نیکی کر کے جنت حاصل کر سکتا ہے۔ اللہ رب العزت نے اس دنیا کا نظام بنایا ہے، پوری دنیا کا نظام بنایا، پھر پوری دنیا کا ایک حساب لگایا کہ پوری دنیا کے جو سوالات، پوری دنیا کا جو مقام بتایا جائے گا وہ 3 عدالتوں کے مطابق بتایا جائے گا۔ پوری دنیا بنائی، اب میدان حشر میں جو عدالتیں لگے گی، ان عدالت کے اندر انسان کا مقام اور مرتبہ بتایا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ نے 3 عدالتیں قائم کی ہیں جو میدان حشر کے دن قائم ہوگی۔ ایک اللہ کا اپنا حق ہے جس کو حقوق اللہ کہتے ہیں، ایک عدالت حقوق العباد، حقوق الخلق، یعنی کہ انسانوں کے اپنے حقوق، اولاد کے باپ پر کیا حقوق ہے، باپ کے اولاد پر کیا حقوق ہے، بھائی کے بہن پر کیا حقوق ہے، پڑوسی کے پڑوسی پر کیا حقوق ہے، رشتہ دار کے رشتہ دار پر کیا حقوق ہے، شوہر اور بیوی کے کیا حقوق ہے، استاد اور شاگرد کے کیا حقوق ہے۔ ایک عدالت اللہ رب العزت کی یہ ہوگی اور ایک عدالت ایسی ہوگی، اس عدالت کے اندر معافی کا دروازہ بند ہے۔ جو کفر کرے گا، جو شرک کرے گا، اللہ کی نافرمانی کرے گا، اس عدالت میں کسی بھی انسان کا بچنا مشکل ہے۔ جس نے شرک کو قبول کیا، جس نے کفر کیا، اس کا بچنا ممکن ہی نہیں ہے۔ عزیزان ملت، اس وقت موجودہ دور یہ چل رہا ہے کہ والدین اور والدہ اپنے اولاد کے مستقبل کو، آنے والے زمانے کو خراب، بدتر سے بدتر، بدسلوکی، بے انصافی، گناہ کا شوق، گناہ کی رغبت، ماں باپ نے اپنے اولاد کے مستقبل کو اس طرف موڑ دیا ہے۔ والدین اور والداؤں نے اپنی اصل ذمہ داری کو پامال کر دیا ہے، بھلا دیا ہے۔ جیسے کہ باپ اور ماں کے اوپر اولاد کا کوئی حق ہے ہی نہیں۔ اور یہ اتنا خطرناک مسئلہ ہے، اتنی خطرناک یہ عدالت ہے، جس باپ نے، جس ماں نے اپنے اولاد کے حقوق کو بھلایا، اپنے اولاد کے حقوق کو چھوڑا، اللہ رب العزت کے یہاں ایسے ماں باپ کا بچنا ممکن ہی نہیں ہے۔ جس نے کسی بھی حقوق کو، کسی کے بھی حقوق کو چھوڑا ہے، اس کے پاس 2 آپشن ہیں بچنے کے۔ پہلا یہ ہے کہ اس کے نامہ اعمال کو چیک کیا جائے گا، اس کے نامہ اعمال میں اگر نیکیاں ہوگی تو اولاد کے حق میں، اولاد کے نامہ اعمال میں اس کی نیکیوں کو ڈالا جائے گا، اس طرح سے اس کا ایک گناہ معاف ہوگا۔ دوسری وجہ یہ رہی کہ اس کے
اگر اللہ چاہے اپنی طرف سے اولاد کا حق پورا کر دے تو یہ بچ سکتا ہے، لیکن اولاد کی وہ حقوق جو ماں اور باپ نے پورے نہیں کیے وہ اولاد کو ہر حال میں ملیں گے، تب سامنے والے کا بچنا ممکن ہوگا۔ ایسا نہیں ہے کہ اللہ کہہ دیں گے چلو کوئی بات نہیں، آپ نے بچوں کے حقوق کو پورا نہیں کیا، کوئی غلط نہیں، کوئی دقت نہیں، آپ کا فیصلہ ہو گیا، کوئی معاملہ نہیں۔ اللہ اس کے حقوق کو پورا کرائیں گے، اس کے بدلے میں یہ نیکیاں دی جائیں گے، اس کے گناہ باپ کے سر لاتے جائیں گے، ماں کے سر لاتے جائیں گے، تب جا کر بچنا ممکن ہوگا، یا اللہ اپنے غیب سے، اپنے خزانے سے اس کا خزانہ پورا کریں گے۔ موجودہ دور اور موجودہ دور کے حالات اس وقت یہی ہے کہ ماں باپ کاہلی اور غفلت کا شکار ہے، اولاد کی تربیت کی طرف سے، اولاد کی خیر کی طرف سے ماں باپ نے سستی اور کاہلی کو پکڑ لیا ہے، اولاد کو اولاد کے حال پر چھوڑا جا رہا ہے، جبکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان یہ ہے کہ جب تک تیری اولاد بالغ نہ ہو جائے، جب تک تیری اولاد عقل مند نہ ہو جائے، ہوشیار نہ ہو جائے، تب تک تیری ذمہ داری ہے اپنی اولاد کی تربیت کرنے کی، اپنی اولاد کی اصلاح کرنے کی، اپنی اولاد کو اچھے کاموں کی رغبت دلانے کی، اپنی اولاد کو نیک کام سکھانے کی تیری ہی ذمہ داری ہے۔ اور ہم کیا سوچ رہے ہیں کہ یہ ہماری ذمہ داری نہیں ہے، اور یہی وجہ ہے کہ ہمارا گھر، ہماری بستی، ہماری گلیاں، ہمارے گاؤں، ہمارے شہر بے دین ہے، کیونکہ جو دین پھیلانے کی مشین ہے، جو دین پھیلانے کا ٹارگیٹ ہے، جو دین پھیلانے کا طریقہ ہے، اسی طریقے کو بند کر دیا جائے۔ اگر میں کھیت میں پانی پھیرنا چاہتا ہوں، اپنی فصل کو اچھا دیکھنا چاہتا ہوں، اپنی فصل کو اچھا بنانا چاہتا ہوں، تو ٹویل سے آنے والی کھیت تک کی جو نالی ہے وہ نالی صاف کرنی پڑے گی، اس کے ناکوں کو موڑنا پڑے گا، اس کو صاف کرنا پڑے گا، اس کو سیدھا کرنا پڑے گا، اس کو ڈھالدار بنانا پڑے گا، تبھی ٹویل سے پانی کھیت میں آئے گا، اور کھیت میں پانی آنے سے میری فصل آباد ہوگی، میری فصل بہتر ہوگی، میری فصل قیمتی بنے گی۔ اگر آنے والا پانی کسی اور جگہ کاٹ دیا جائے، اس کا رخ کسی اور جگہ موڑ دیا جائے، تو فصل آباد نہیں ہو سکتی۔ آنے والے پانی کا رخ اسی کھیت میں کرنا پڑے گا جس کھیت کی فصل کو اچھا اور بہتر بنانا ہے۔ جب تک پانی کھیت میں نہیں آئے گا فصل بہتر نہیں ہو سکتی، جب تک ماں اور باپ اپنے خیالات کو ٹھیک نہیں کریں گے، اپنے خیالات کو اپنی اولاد کے متعلق بہتر نہیں بنائیں گے، آپ کی اولاد، آپ کا بیٹا، آپ کی بیٹی نیک اچھی نہیں بن سکتی۔ یہ ذمہ داری کس کی ہے؟ یہ کام کس کا ہے؟ یہ کام ماں اور باپ کا ہے اپنی اولاد کو نیک بنانے کا۔ ابھی 2-4 دن کی بات ہے، ایک غالباً 8-9 سال کا لڑکا تھا، اس کی والدہ اسے لے کر بلا رہی تھی، معلوم یہ ہوا کہ اس کے بھائی نے اس کو تھینر کی تھیلی سنگھائی ہے۔ ارے اس نادان کو کیا پتا کہ تھیلی کا مزہ کیا ہے، اس نے تو اس کو چکھ دیا، لیکن اس کی تکلیف نے اس بچے کو بلانے پر مجبور کر دیا۔ یہ معاشرہ، یہ اولادیں کیوں نافرمان ہو رہی ہے؟ یہ اپنے باپ اور ماں کی کمی کی وجہ سے نافرمان ہو رہی ہے۔ بھائیو، اللہ کی عدالت میں وہ باپ، وہ ماں بچ نہیں سکتی جس نے اپنی اولاد کو قرآن سے نہیں جوڑا، جس نے اپنی اولاد کو نیکی سے نہیں جوڑا، جس نے اپنی اولاد کو شریعت کے بارے میں نہیں بتایا، دین کے بارے میں نہیں بتایا، یہ اولاد بچ نہیں سکتی۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی بارگاہ میں آپ کی
والد تشریف لایا اور اپنا غم ظاہر کیا. علماء کہتے ہیں حدیث میں آتا ہے وہ بات جب حضرت عمر سے اپنے نوجوان بیٹے کا شکوہ کر رہا تھا, آنکھوں سے خون کے آنسو ٹپک رہے تھے, بلبلا رہا تھا, سسک رہا تھا, اپنے جوان بیٹے کی وجہ سے اتنا پریشان تھا, شکایت یہ کر رہا تھا کہ میرا یہ جو نوجوان بچہ ہے میرا نافرمان ہے, میری باتوں کو نہیں مانتا, گناہ کرتا ہے, نیکی نہیں کرتا, اللہ کی نافرمانی کرتا ہے, میں اس سے پریشان ہوں. آپ اپنی عدالت میں مقدمہ چلائے اور مقدمے کے اندر فیصلہ کرے کہ اس نوجوان کے لیے, اس میرے بیٹے کے لیے کیا سزا منتخب ہونی چاہیے. غور سے سوچو, دل کے کانوں سے سنو کتنا گہرا واقعہ ہے. شکایت ہو رہی ہے, عمر سے کہا گیا, عمر نے اعلان کیا, اپنے خادموں سے کہا اس نوجوان کو پکڑ کر لاؤ. نوجوان کو جب پکڑ کر لایا گیا, عدالت میں پیش کیا گیا, جب نوجوان کی باتیں سنی گئی, حضرت عمر نے فوراً مقدمہ روک دیا اور باپ کو گناہگار ٹھہرایا. اللہ کے رسول کی حدیث ہے, اگر تم یہ دیکھنا چاہتے ہو کہ اللہ راضی ہے یا ناراض ہے تو اپنے ماں باپ کو دیکھ لے. کتنی بڑی حدیث ہے, باپ جنت کا دروازہ ہے, ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے. اتنی بڑی حدیث, لیکن عمر رضی اللہ عنہ کس کے حق میں فیصلہ کر رہے ہیں؟ نوجوان بیٹے کے حق میں فیصلہ کر رہے ہیں. کیوں کر رہے ہیں؟ اس لیے کر رہے ہیں جب بیٹے کی بات سنی گئی, بیٹے سے معلوم کیا گیا کیا وجہ ہے, کیوں باپ کی نافرمانی کرتا ہے, کیوں باپ کے مخالف کھڑا ہے, کیوں بستی والوں کو پریشان کرتا ہے, کیوں گناہ کرتا ہے. بیٹے نے یہ کہا کہ میرے باپ نے جس عورت سے شادی کی ہے وہ عورت بے دین تھی, دیندار نہیں تھی. میرے باپ نے میرا نام جو رکھا ہے وہ جوڑ ہے, اور جوڑ کا معنی یہ ہے کہ گندا کیڑا. ہاں, بڑھیا بڑھیا نام تلاش کرنا اولاد کے لیے, اس پر بھی پکڑ ہوگی. یہ اولاد کے حقوق میں سے ہے کہ نام اچھا لگ رہا ہے یہ رکھ لو, اس کا معنی کیا ہے اس کے بارے میں پتہ نہیں, اس بارے میں بھی پکڑ ہوگی. تبھی تو علماء نے کہا ہے کہ اپنے اولادوں کے وہ نام رکھو جن کی نسبت علماء سے ملتی ہو, صحابہ سے ملتی ہو, صالحات سے ملتی ہو, نیک بندوں سے ملتی ہو, ان سے ملتی ہو جنہیں اللہ پسند کرتا ہے. میری دو ہی باتیں ہیں, میرے باپ نے جس ماں سے شادی کی, جس ماں سے میری ولادت ہوئی وہ بے دین تھی, اس نے مجھے دین نہیں سکھایا, اور میرے باپ نے جو میرا نام رکھا ہے اس نام کا مطلب اور معنی یہ ہے کہ گندا کیڑا. عمر رضی اللہ عنہ نے فوراً مقدمہ روکا اور یہ کہا کہ بیٹا بری ہے, قصوروار, گناہگار کا والد ہے. کیا یہ باتیں میرے اولاد کے اندر نہیں ہیں؟ کیا میری اولاد نافرمان نہیں ہو رہی ہے؟ کیا میری اولاد قرآن سے دور نہیں ہے؟ کیا میری اولاد نماز سے دور نہیں ہے؟ کیا میری اولاد اللہ کی نافرمانی نہیں کر رہی ہے؟ کیا میری اولاد وہ کام نہیں کر رہی ہے جو شریعت میں حرام ہے, جن کے حلال ہونے کی کوئی گنجائش نہیں ہے؟ کیا میری اور آپ کی اولاد وہ کام نہیں کر رہی ہے؟ ہم چاہتے تو یہ ہے کہ میری اولاد سنورے, میری اولاد قیمتی بنے, میری اولاد بڑی بنے, اس کا دبدبہ ہو, اس کا روب ہو, اس کا دنیا میں مقام ہو. لیکن یہ ایسے کیسے بنے گا؟ دین سے ہٹا کر, نمازوں سے دور کر کے, قرآن سے دور کر کے, اس طرح یہ بڑا بن جائے گا, اس طرح یہ دنیا پر راز کرنے والا بن جائے گا. دین سے اولادوں کو دور رکھا گیا تو اللہ کی پکڑ اور مار سے ہم اور آپ بچ نہیں سکتے. ایک زمانہ تھا, ایک دور تھا کہ ماں اور باپ نے اپنی اولادوں کو ایسا سنوارا تھا, ایسے بنایا تھا کہ آج علماء کی مثال دیا کرتے ہیں. ماں اور باپ نے اپنے اولاد کو ایسا سینچا تھا, ایسا ڈھانچہ بنایا تھا کہ اولاد کا گمان بھی گناہ کی طرف نہیں گیا. نابالغ اولادوں کو بھی ماں باپ نے ایسا سینچا تھا کہ نابالغ اولاد بھی گناہ کا بالکل بھی اپنے دل کے اندر خیال نہیں لاتی تھی. حضرت بہلول رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں, میں ایک روڈ سے چلا جا رہا تھا, کنارے پر چند بچے اخروٹ اور بادام سے کھیل رہے تھے. انہی کے کنارے کھڑا ایک بچہ چھوٹا سا معصوم سا رو رہا ہے. دل میں خیال آیا, اس لیے رو رہا ہے, اس کے
पास बादाम और अखरोट नहीं है, शायद इस वजह से रो रहा है। मेरे बच्चे से मालूम किया क्यों होता है, बादाम और अखरोट तो मैं तुझे दे दूंगा, तू चुप हो जा। बच्चे ने क्या जवाब दिया, अरे बेवकूफ, क्या हम खेल और खुद के लिए पैदा हुए हैं? बहलूल रहमतुल्लाह अलैह फरमाते मैं हैरान हो गया। मैंने बच्चे से मालूम किया, ये बता बेटा हम किस लिए पैदा हुए हैं? बच्चा कहने लगा मेरी वालिदा कहती है, कुरान करीम की आयत है, अफहसिबतुम अन्नमा खलकनाकुम अबसन व अन्नकुम इलैना ला तुरजऊन, कि अल्लाह कहता है कि ये लोगों, क्या तुम्हारा ये गुमान है कि तुम बेकार में आवारा और आजाद पैदा किए गए? वो बच्चा जिसको हजरत यूं कहते कि नाबालिग है, गुनाह भी कर ले कोई पकड़ नहीं, वो बच्चा इन अल्फाज को कह रहा है कि अल्लाह कहता है क्या तुम्हारा ये गुमान है कि हमने तुमको यही बेकार में आवारा और आजाद पैदा किया? अल्लाह ने उस बच्चे की कैसी तरबियत हुई थी, उस मां ने उस बच्चे को कैसा सींचा था। हजरत ने उस बच्चे से मालूम किया कि बेटा खौफ क्यों है तुझे, आखिरत का खौफ इतना क्यों है तुझे? बच्चा कहने लगा कि हजरत पीछे हट जाओ, खौफ इसलिए है, मैंने अपनी वालिदा को हमेशा देखा है, जब वो आग जलाती है, चूल्हे के अंदर लकड़ियां रखती है, तो पहले बड़ी और लंबी लकड़ियां नहीं रखती, पहले छोटी लकड़ियां रखती है, फिर आग सुलगाई जाती है। मुझे खौफ है, मुझे डर है, कहीं अल्लाह जहन्नम की आग को छोटे बच्चों से न दहका दे, छोटे बच्चों से न सुलगाए, छोटे बच्चों से न जला दे, इसलिए मुझे खौफ और डर है। तो ये औलादे कहां से बनी ऐसे? जुनैद बगदादी रहमतुल्लाह अलैह जैसे, अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह से, इमाम शाफी रहमतुल्लाह अलैह जैसे, इमाम अहमद बिन हंबल रहमतुल्लाह अलैह जैसे वलीउल्लाह दुनिया के अंदर कैसे आए, कैसे नेक बने? पूरी दुनिया की अगर तारीख उठाकर देखी जाए, कोई भी वाकया ऐसा नहीं मिलेगा जिसके नेक बनने में उसकी मां और बाप का हाथ ना हो। हम आज जिनकी बातें करते हैं, जिनकी बातें मिंबरों से सुनाई जाती है, जिनकी बातें बयानात में सुनाई जाती है, जिनकी बातें फज़ाइल आमाल में, फज़ाइल सदक़ात में सुनाई जाती है, ये वही नमूने हैं, ये वही इंसान है जिनको उनकी मां ने और उनके बाप ने सींचा है, उनके मां और बाप ने बनाया है। मेरी और आपकी औलाद कहां ऐसी है? हमारी औलादें कहां है? किस गुमराही में है, किस गफलत में है? उनको कौन अल्लाह का पता बताएगा? उनको कौन दीन का पता बताएगा? आप ही तो बताएंगे। वो क्या सीखे हुए पैदा हुए हैं? आप ही तो उनको सिखाएंगे। और वो कैसे सीखेंगे मेरे भाइयों? धोबी के पास जो कपड़ा आता है वो इसलिए आता है कि इसका मैल निकाला जाए, वो इसलिए नहीं आता कि इसको बंद कटरी में बंद करके रख दिया जाए, फिर कुछ दिन के बाद हमें दे दिया जाए। लेकिन इसको मारना नहीं, इसको छेदना नहीं, इसको कूटना नहीं, इसको दबाना नहीं, इन सब के बावजूद मुझे कपड़ा साफ चाहिए। कैसे वो कपड़ा साफ मिल जाएगा? जब तक धोबी उसको मसले नहीं, जब तक धोबी उसमें सरफ डाले नहीं, उस पर लाठी बजाए नहीं, उसको अपने पांव से कुचले नहीं, तब तक वो कपड़ा साफ और शफाफ नहीं होगा। जब तक जंग लगा हुआ लोहा भट्टी के अंदर ना डाला जाए और उसके नीचे आग ना जलाई जाए, उसके ऊपर चोट ना मारी जाए, तब तक वो लोहा कीमती नहीं बन सकता, कीमती नहीं बन सकता, वो बेकार ही रहेगा। कीमती बनना है, कीमती किसी को बनाना है, उसके लिए फिक्र होनी चाहिए, उसके लिए मेहनत होनी चाहिए, उसके लिए जज्बे होने चाहिए, उसके लिए मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा, परेशानियों को उठाना पड़ेगा, हर बात को झेलना पड़ेगा, नाराजगी को भी झेलना पड़ेगा, मोहब्बतों को भी झेलना पड़ेगा, तब जाकर ये औलाद नेक होगी और संवरेगी। बड़े अफसोस की बात है, चलता हुआ बच्चा, बाहर खेलता हुआ बच्चा उंगली तोड़वा कर आ जाए, सर में चोट लगवा कर आ जाए, पांव मसलवा कर आ जाए,
بچے ہیں. ایسا ہے کہ اگر میں مدرسے کے اندر ہوں, میرا بچہ مدرسے کے اندر بے فضول بات بھی نہیں کر سکتا. اور میں نے یہاں بچوں کے حالات یہ دیکھے ہیں کہ میری موجودگی میں بھی, میرے اور استاد کی تو بات الگ ہے, میری موجودگی میں بھی بچوں کو کتنا ہی سمجھا دو, کتنا ہی کہہ دو, کوئی کود مار رہا ہے, کوئی پیپ پہ گھوم رہا ہے, کوئی دروازے میں لات مار رہا ہے, کوئی احساس ہی نہیں. ان کو دھمکا دے, ان کو کچھ ڈانٹ لگا دے, اس کا باپ کھڑا, اس کی ماں کھڑی, فلاں باتیں, فلاں الفاظ, کیسے ان کو سنبھالا جائے گا, کیسے ان کو بنایا جائے گا, مجھے یہ تو بتا ہوا. جب تک ان پر سختی نہیں کی جائے گی, سختی بھی ایسے نہیں کہ ان کو ختم کر دیا جائے, ان کو بے حال کر دیا جائے, پریشان کر دیا جائے, ایسی سختی بھی نہیں. جب تک درمیانی سختی ان پر نہیں کری جائے گی, کیسے صحیح بننے والے بنے گی, کیسے صحیح چلنے والے بنے گی, کیسے صحیح ادب کرنے والا. میں یہی کہنا چاہتا ہوں کہ آپ کی مسجد میں محض ایک ہی مقصد یہی تھا, کیونکہ باہر سے کچھ آوازیں ایسی آئی ہے کہ ہماری اولادیں پڑھ نہیں رہی. اور حقیقت بات ہے, جب تک میں اس مسجد کے اندر آیا ہوں, آپ کی اولاد نے کچھ نہیں پڑھا. حقیقت یہی ہے. اور مسجد کے اندر آنے کا اہم مقصد یہی تھا کہ جو بچے اس وقت سسک رہے ہیں, تعلیم سے دور ہیں, ان کا نظام بنے, یہ پڑھنے والے بنے, ان کی اصلاح ہو, ان کی تربیت ہو. لیکن موجودہ حالات جو ہیں, ہمارے بچوں کا ماحول جو ہے, اس ماحول میں بہت ہی مشکل ہے. جب تک ماں اور باپ یہ عزم نہیں کر لیتے کہ بچے کو تھوڑی سختی بھی جھیلنی پڑے گی, بچے کو تھوڑی مشکلات کا سامنا بھی کرنا پڑے گا, تب تک آپ کا بچہ پڑھنے والا نہیں بن سکتا.